السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم دیکھیں گے اردو مضامین میں اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈیجیٹل اسکول اس اینڈرائڈ ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ ایپ بالکل فری ہے۔ اس ایپ کے اندر تمام مضامین کی ویڈیوز موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ قادر مطلق جلشانہ نے اچھائی اور برائیوں کی طاقتوں سے ابن آدم کو مزین کر کے اس روح زمین پر پیدا فرمایا۔ محسن کی قابل ذکر خوبیوں میں سچائی، نیکی، شرافت، خلوص، ایثار اور ایمانداری، محبت، صلہ رحمی، رحم دلی کے علاوہ بے شمار اچھائیاں ہیں، اور معائب میں حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، خود غرضی، کینہ، بغض، اناد کے علاوہ سینکڑوں برائیاں ہیں، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی، رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام نے حق و باطل، نیکی بدی اور اچھائی و برائی کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ مقصد حیات اور طریقے زندگی کے تمام رموز و نقاط انسانوں کو سمجھائے۔ کسی نبی کو رب کائنات نے کلیم اللہ آزاد سے سرفراز فرمایا تو کسی رسول کو خلیل اللہ کے منصب جلیلہ سے نوازا، اور کسی پیغمبر کو روح اللہ تو کسی کو ذبیح اللہ کے لقب سے نوازا۔ لیکن جب اپنے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کے منصب جلیلہ سے سرفراز فرمایا۔ کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم پر پابندی لگائی۔ ان کے لیے آپ رحمت بن گئے۔ عورتوں کو حقوق سے سرفراز فرما کر ان کے وقار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا۔ ان کے لیے آپ رحمت بن گئے۔ یتیموں کی عملی ڈھارس بندھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن گئے۔ غلاموں کو انسانی حقوق کی رحمت کی چادر عنایت فرمائی۔ اس کے بعد مسکین اور حاجت مندوں کے حاجت روا بنے اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گئے۔ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ قرار دے کر اولاد کو ان کی خدمت اور نگہداشت کی ترغیب دے کر ماں باپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گئے۔ مظلوم کی حمایت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کے لیے رحمت بن گئے۔ شراب کو حرام قرار دے کر اس کی تباہی و بربادی سے ان گنت لوگوں کو بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن گئے۔ زانی کی سزا کی حد مقرر فرما کر سماج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گئے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما کر لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گئے، اور سود کو حرام قرار دے کر بے قصد لوگوں کے استحصال کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن گئے۔ مستحقین کے لیے زکوٰۃ کی سبیل پیدا فرما کر دولت کی گردش کی حکیمانہ اور مدبرانہ راہ پیدا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستحقین کے لیے رحمت بن گئے، اور اولاد کی پرورش اور لڑکیوں کے لیے خصوصی ترغیب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت بن گئے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرنے کی تلقین فرما کر محنت کشوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گئے۔ اور ہر صاحب ایمان کا ایمان کامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے رحمت ثابت ہوئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مضمون آپ ضرور لکھیے اور اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے، اور امتحان میں اچھے طریقے سے لکھیے، اصول کے ساتھ لکھیے، انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبرات ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھی باتیں بھی پیش کر سکتے ہیں، مضمون میں اچھے اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس بات کا دھیان میں رکھیے کہ پہلے تمہید باندھیے، پھر عنوان کے تحت اپنے مضامین لکھیے، اور آخر میں اختتام پر بھی خصوصی طور پر توجہ دیجیے۔ پیراگراف بنا کر لکھیے، جس طرح سے پیارے بچوں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیا گیا ایک مضمون ہے۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء و طالبات یہ مضمون آپ لکھیں گے
ابھی ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے۔ چینل کے پلے لسٹ میں ضرور جائیے، وہاں پر تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔